بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نماز کے متعلق اپنی ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے معاون نماز، یعنی نماز کیا ہوتی ہے، نماز کتنے قسم کی ہوتی ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کی کتنی ترکیبیں ہیں، نماز کے کتنی جو ہے پرکار ہیں، کتنے ٹائپ ہیں نماز کے، یہ سب ہم دیکھیں گے اور ہم اس کتاب سے ہی چلیں گے۔ یہ کتاب کافی مشہور ہے، ہر گھر میں ملتی ہے اور اس کا نام معاون نماز ہے۔ تو اس میں ہمیں بتایا جائے گا اور یہ ہم پڑھیں گے، اس کتاب میں ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور 6 کلموں کے ساتھ ساتھ ایمان کی صفت سے لے کر نماز اور وضو کا بیان ہے، غسل کا بیان، اور اس کے ساتھ عورتوں کی نماز میں کیا خاص فرق ہوتا ہے، اس کے بعد نماز میں کتنی رکعتیں، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اذان کے متعلق بیان ہے کہ اذان کے مستحبات کیا ہیں، اور اذان میں جب اذان ہو تو کیا چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں یعنی نہیں کرنی چاہیے، اور اذان کے بعد کی دعا ہم دیکھیں گے۔ امام کے پیچھے نماز کس طرح پڑھی جائے گی، دعائے قنوت کیا ہوتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے، جمعے کے متعلق بیان ہے۔ پھر نماز تراویح کیا ہوتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، مسافر کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی، کب مسافر کی نماز واجب ہو جاتی ہے، بیمار کیسے نماز پڑھے گا، عید پہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، نفل نماز کیا ہوتی ہے، تہجد کی نماز کیا ہوتی ہے، اشراق کی نماز کیا ہوتی ہے، ضحیٰ کی نماز کیا ہوتی ہے، اوابین کی نماز کیا ہوتی ہے، حاجت کی نماز کب پڑھی جائے گی، تسبیح نماز کب پڑھی جائیں گی، اور نماز توبہ کیا ہوتی ہے، استخارے کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ کس طرح پڑھی جائے گی اور کیا ہوتی ہے، اور نماز استسقاء کیا ہوتی ہے، اور نماز کسوف خسوف کیا ہوتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، کس طرح کی نماز ہے، اور جنازے کی نماز کے بارے میں ہم دیکھیں گے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، اور پھر ہم اس کے بعد مختصر سنت نماز کے متعلق دیکھیں گے، اور مختصر مسنون دعاؤں کا ہم ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے اذکار ہیں جو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی یاد میں ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ہم اپنی آج کا ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں نماز کی اہمیت سے۔ اگر آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے تو آپ یہاں پہ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہاں پر کہ نماز کی اہمیت اس میں کیا بتائی گئی ہے۔ نماز کی اہمیت اگر ہم دیکھیں کہ دن رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز ایک قدیم عبادت ہے، کسی رسول کی شریعت اس سے خالی نہیں ہے، یعنی ہر شریعت میں ہر رسول ہر نبی جو بھی آیا ہے اس کے ہاں نماز کا جو ہے یہ تصور تھا، نماز تھی۔ یہ صرف نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں لے کر آئے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، سبھی کے ہاں نماز موجود تھی۔ خدا کی پرستش کرنے کے طریقوں میں مسلمانوں کے یہاں نماز سب سے اہم طریقہ ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد سب اس کے بعد آتے ہیں، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب سے افضل عبادت نماز ہی ہے۔ چاہے زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد کو دیکھ لیں، ان سے بھی بڑھ کر جو عبادت ہے، سب سے بڑھ کر عبادت نماز ہی ہے، اور یہی بات ہے کہ کل قیامت میں بھی نماز ہی کا حساب ہوگا سب سے پہلے۔ اس چھوٹی سی کتاب میں آپ نماز اور اس کے متعلق مسائل دیکھیں گے۔ ترتیب نئے انداز سے کی گئی ہے اور مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک مختصر لیکن بڑی حد تک رہنما بن جائے۔ نہایت آسان زبان اور سادہ انداز میں تمام ضروری مسائل سمجھا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ نماز پڑھ کر دعا مانگیں گے تو کبھی کبھی اس کتاب کے مرتب اور اس کے والدین اور استاد اکرام کے حق میں بھی دعائے خیر کر دیجیے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے، حضرت مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے، قاری نسیم احمد نے، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریے گا جب آپ اس کتاب سے استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کے بعد ہم 6 کلموں کو دیکھ لیتے ہیں جن کا یاد کرنا بہت مستحب عمل ہے، اور پہلا کلمے کا یاد کرنا تو فرض عین ہے۔ اس کو بغیر یاد کیے یا اس پہ عمل کیے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو 6 کلمے اس طرح ہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ پڑھتے وقت ہمیں اس کے معنی پہ غور کرنا ضروری ہے، اس کے الفاظوں پہ دھیان دینا ضروری ہے، اور اس کلمہ کا مقصد کیا ہے اس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 باتوں کو یاد رکھ کر ہی پہلے کلمہ پڑھا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نہیں، اور اس میں معنی میں ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے سمپل معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے معنی کا علم ہو گیا، اس کے الفاظوں کا صحیح علم ہو گیا، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے لینے والے ہم بن جائیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری کامیابی رکھی ہے۔ اب دوسرا کلمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ شہادت کا کلمہ کہلاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جس کے معنی اس طرح ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور تیسرا کلمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو یاد کر لیجئے آپ سبھی، کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے معنی ہے، یہ تمجید کہلاتا ہے کلمہ، کہ پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بخشنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جو عالیشان عظمت والا ہے۔ چوتھے کلمے کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھے کلمے کا نام ہے جسے کہتے ہیں کلمہ توحید۔ چوتھے کلمہ کچھ اس طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ عَبَدًا عَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے معنی پہ ہم غور کر لیتے ہیں تھوڑا۔ چوتھا کلمہ جس کو توحید، کلمہ توحید کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے سب تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچویں کلمے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معنی پر بھی غور کریں گے۔ پانچواں کلمہ ہے کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ماشاءاللہ ہم پانچویں کلمے تک پہنچ چکے ہیں۔ پانچواں کلمے کا نام کلمہ استغفار ہے۔ اس کے معنی پر بھی غور کر لیتے ہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا، جان کر یا بھول کر، در پر وہ یا کھلم کھلا ہو، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ یعنی اس میں ہم اللہ سے استغفار کر رہے ہیں اپنے گناہوں سے، اور آخر میں دیکھیے گا آپ چوتھے کلمے کی طرح پانچویں کلمے میں بھی ہم یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ گناہوں سے بچنے کی، جو ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی جو ہم کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی مرضی سے ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم نیکی کی طرف چلتے ہیں، تو اللہ سے ہی مانگنا ہے سب کچھ۔
الحمدللہ ہم چھٹے کلمے تک آ چکے ہیں۔ چھٹا کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہے، اور اس کا نام ہے رد کفر، یعنی کفر کا انکار کرنا۔ تو چھٹے کلمے کے ہم الفاظوں پہ غور کرتے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح ہے: اللہم انی اعوذ بک من اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی كلها واسلمت اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی معنی پہ ہم غور کریں تو کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو، اور معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے، اور میں ایمان لایا اور بس کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ الحمدللہ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ صفت ایمان کیا ہے۔ اگر آپ نماز کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کتاب کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پوری سیریز آپ دیکھیے تاکہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو، اور نماز کے اہم مسائل جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے، ہر مرد اور عورت، ہر بالغ مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے، وہ ہمیں بھی پتہ ہو جائیں، اور ہم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ دیکھیے ہم نے اپنی پہلی ویڈیو کا اختتام کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی صفت ایمان کو لے کر، اور نماز کے کچھ اہم مسائل کو لے کر کہ نماز کیا ہے اور اس میں کیا اہم چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، اس کے فرض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، نماز کتنی چیزوں سے ٹوٹ جائے گی، نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اللہ کے نبی کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ ساری چیزوں کا ہم بیان انشاءاللہ جاری رکھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو ہمارے ساتھ جڑیے، اور تب تک کے لیے السلام علیکم